بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اسٹوڈنٹ، پچھلے لیکچر کے دوران جو ہے وہ ہم نے محمد مہدی اور موسیٰ ہادی کا جو چیپٹر تھا، چیپٹر نمبر 4، اس کے جو آبجیکٹو ہیں ان کو کچھ حصہ ہم نے جو ہے وہ ڈسکس کیا تھا۔ تو اب دوبارہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ان کو تھوڑا ریوائز کر لیتے ہیں جو آبجیکٹو ہیں۔ خلیفہ ہادی اور ہارون کی والدہ کا نام خیزران تھا۔ اچھا، مہدی کب اور کہاں پیدا ہوا؟ یہ 126 ہجری ہے، ایرج کے مقام پر پیدا ہوا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پر کس نے مسجد تعمیر کروائی؟ ملکہ خیزران، یہ ہارون کی والدہ تھی۔ موسیٰ ہادی کب خلافت پر فائز ہوا؟ 169 ہجری ہے، یہ 785 عیسوی۔ ملکہ خیزران جو ہے کی وفات کس ہجری میں ہوئی؟ 173 ہجری میں اس کی وفات ہوئی۔ موسیٰ ہادی کتنے سال اس نے حکومت کی؟ 1 سال، صرف 1 سال جسے ملا، 169 ہجری سے لے کر 170 ہجری تک۔ دار ارقم کس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو کہا جاتا ہے؟ یہ حضرت ارقم۔ ملکہ خیزران کہاں کی رہنے والی تھی؟ یہ یمن کی رہنے والی تھی۔ وہاں سے بردہ فروش جو اس کو لے کر آئے تھے اور انہوں نے جو ہے وہ اس کو یمن میں فروخت کر دیا تھا، بغداد میں فروخت کر دیا۔ زندیق کن افراد کو کہا جاتا ہے؟ برے افراد کو، غلط افراد کو جو ہے وہ زندیق کہا جاتا ہے۔ ہادی نے کب وفات پائی؟ 170 ہجری میں، اور اسی رات جو ہے وہ ہارون خلیفہ بنا تھا 786 عیسوی میں۔ نیکسٹ جو ہے یہ شارٹ کوسچن ہے اس چیپٹر کے بارے میں۔ محمد مہدی ولی عہد کیسے ہوا؟ کیسے بنا ولی عہد؟ صفا جو تھا اس نے وصیت کی تھی کہ منصور کے بعد عیسیٰ بن موسیٰ یعنی اس کا بھتیجا جو ہے وہ ولی عہد ہوگا یا خلیفہ بنے گا، مگر ابو جعفر منصور نے عیسیٰ بن موسیٰ کو ہٹا کر، دھمکا کر، دھمکیاں لگا کر جو اپنے بیٹے کو مہدی کو اپنا ولی عہد جو ہے وہ بنا لیا۔ اچھا، نمبر 2 جو ہے، مہدی نے سیاسی قیدیوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ انتہائی بہتر سلوک کیا، سوائے ان افراد کے جو کسی قتل میں مطلوب تھے، کسی باغی بغاوت میں ملوث تھے، ان کے علاوہ جتنے بھی قیدی تھے ان کو رہا کر دیا، جن میں بیشتر جو ہے وہ اہل بیت میں سے یا ہاشمی تھے، علوی تھے یا فاطمی تھے، اور ان کی جائیدادیں بھی جو تھیں وہ بھی ان کے حوالے کر دیں، کیونکہ ابو جعفر منصور نے لوگوں کی جائیدادیں خواہ مخواہ جو ہے وہ ضبط کر لی تھیں۔ یہ کوسچن نمبر 3 ہے، مکنہ خراسانی کو مکنہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا اصل نام جو ہے یہ ہاشم بن حکیم تھا۔ یہ بدصورت تھا اور چہرے پر یہ نقاب ڈالے رکھتا تھا اور چھپائے رکھتا تھا، اس لیے اسے مکنہ، کیونکہ جو مکنہ ہے اس کے میننگ ہے ڈھانپنا، چھپانا، کور کرنا۔ اس لیے یہ شخص جو ہے یہ بظاہر جو ہے وہ کبھی شکل کا تھا اور اپنی شکل جو ہے یہ چھپانے کے لیے یہ چہرے پر نقاب ڈالے رکھتا تھا، اور تاریخ میں بھی اس کو
مکنہ کے نام سے ہی جو ہے وہ لوگ جو اس کو لکھا اور پڑھا جاتا ہے. ہاشم بن حکیم جو ہے وہ کم ہی لوگ اس سے واقف ہیں. کوشچن نمبر 4 ہے مکنہ خراسانی کے جو پیروکار تھے ان کو مباحثہ کیوں کہا جاتا تھا؟ مباحثہ یہ ہوتا ہے کہ یہ سفید چونکہ ڈریس پہنتے تھے اور اس لیے سفید جو ہے یہ لباس پہنتے تھے، اس لیے ان کو مباحثہ کہا جاتا تھا. کوشچن نمبر 5 ہے مہدی کے عہد میں مکنہ فتنہ کا خاتمہ کس نے کیا ہے؟ اس کے جو ظاہر ہے بڑی مشکل سے پہاڑی علاقے میں پہنچنا بہت مشکل تھا، تو وہاں اس کے جو دو جنرل تھے معاذ بن مسلم اور سعید عرشی نے مکنہ کا خاتمہ کیا، جنہوں نے اس کے قلعے کا محاصرہ کیے رکھا. آخر کار یہ جو مکنہ تھا اور اس کے جو ساتھی تھے وہ آگ میں کود کر انہوں نے خاتمہ کر لیا، یا انہوں نے زہر کھا لیا. یہ ایک طرح کی کنٹروورسی ہے کہ ان کا خاتمہ جو ہے وہ کس طرح ہوا. کوشچن نمبر 6 ہے مہدی اپنے وزراء کے ساتھ کیسا تھا یا کیا سلوک کرتا تھا وزراء کے ساتھ؟ اس کا بیہیویئر جو تھا مہدی کا وہ انتہائی سخت تھا ٹورڈز ہز جو منسٹرز تھے ان کے ساتھ. اس کا جو رویہ تھا وہ سخت تھا اور اس نے اپنے دور میں 3 وزیر مقرر کیے اور ان کو شک کی بنیاد پر ان کو ہٹایا، اور کئی کی جائیدادیں جو ہیں وہ اس نے ضبط کی تھیں. کوشچن نمبر 7 ہے زندقہ کسے کہتے ہیں اور زندیق کون ہوتے ہیں؟ عربی زبان میں غلط، بے بنیاد اور مخلوط عقائد جو فالوورز ہوتے ہیں ان کو زندقہ یا زندیق کہا جاتا ہے، اور ان کے حامل افراد کو زندیق. ایک اور چیز کو کلیریفائی کر لیں، زندقہ زند سے ہے، اور زند جو ہے یہ ان کی مذہبی کتاب کا نام ہے، اور اس کے جو فالوورز ہیں مانی مصدق کو ماننے والے جو لوگ ہیں ان کو زندیق کہا جاتا ہے. بے راہ روی پر مبنی، فحاشی پر مبنی، اخلاق باختہ جو اس قسم کے عقائد جو تھے ان لوگوں کے تھے، مادر پدر آزاد تھے. زد زمین کے سوشلزم کی بدترین قسم کی جو ہے یہ کنسیپٹ تھا جو ان کا تھا. کوشچن نمبر 8 ہے خضران کسے کہتے ہیں؟ خضران عربی میں نرم شاخ کو کہتے ہیں. یہ مہدی کی ملکہ تھی اور یمن سے اس کا تعلق تھا. یہ کوشچن نمبر 9 ہے مہدی نے الہاد اور زندقہ کا کیسے اتصال کیا؟ یعنی یہ جو عقائد رکھنے والے لوگ تھے ان کا خاتمہ مہدی نے کس طرح کیا؟ مہدی نے ان کا استحصال جو ہے وہ خلاف کارروائی کی گئی، ان کی جائیدادیں ضبط کی گئیں، ان کے خلاف باقاعدہ محکمہ اسٹیبلش کیا گیا، زنادقہ کے نام سے ڈھونڈ کر ان کو خاتمہ کیا. علماء کی ڈیوٹی لگائی کہ ان کے خیالات کے اگینسٹ جو لٹریچر ہے وہ لکھیں اور لوگوں کو بتائیں، لوگوں کو راہ راست پر لائیں. یہ کام جو ہے یہ مہدی نے کیا. اچھا کوشچن نمبر 10 ہے مہدی نے گداگری یعنی بیگنگ کا خاتمہ جو ہے کس طرح کیا؟ مہدی نے گداگری کا خاتمہ حکماً ختم کر دیا کہ کوئی شخص سڑکوں پر بھیک مانگتا ہوا نہ دیکھا جائے، اور اس نے یہ جو اپاہج تھے، گھوڑیوں کے مریض تھے، جسام میں کے مریض تھے، ان کے بیت المال سے جو ہے وہ وظائف مقرر کیے تاکہ وہ اپنی گزر اوقات کر سکیں. ویسے تو گداگری تو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی، اگر ان کا جو ان کو ری ایبلیٹیٹ کیا جائے، ان کو
کھانا فراہم کیا جائے، ان کے لیے رہائشیں جو ہے عارضی رہائشیں ان کے لیے بنائی جائیں، تب جا کر یہ مسائل اس طرح کے حل ہوتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ جی۔ کل انشاءاللہ ہم دوبارہ چیپٹر نمبر 5 جو ہے سبجیکٹیو کا، اس کو انشاءاللہ شروع کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ جی۔